بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھئی الحمدللہ ہمارے اپنے شہر مالیگاؤں کی ایک بہت اہم ترین خاصیت رہی ہے کہ یہاں کے بسنے والے عوام اور علماء یہ کسی بھی مسئلے پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور اپنی ذمہ داری پوری طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جہاں امر بالمعروف کی پوری طرح کوشش کی جاتی ہے، وہیں پر نہی عن المنکر سے بھی جو ہے کسی طریقے سے گریز نہیں کیا جاتا۔ اور گزشتہ چند سالوں میں مالیگاؤں شہر کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے اور جیسی برائیاں ہمارے سماج میں جنم لے رہی تھی اور جیسے معمولی واقعات پر ہمارے یہاں خودکشی اور اس قسم کے دوسرے گناہ پائے جا رہے تھے، ان سب کے لیے آج سے تقریباً 3 مہینہ پہلے مالیگاؤں سماج سدھار کمیٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں یہ کمیٹی اپنے کام کو انجام دے رہی ہے، اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اس میں مسلمانوں کے تمام ہی مسالک کے نمائندہ حضرات شریک ہیں۔ بریلوی مکتبہ فکر سے حضرت مولانا سید امین القادری صاحب، اور اسی کے ساتھ ساتھ حافظ غفران اشرفی صاحب، اور جمعیت اہل حدیث سے حافظ جمیل محمدی صاحب اور بشیر مدنی صاحب، اور اسی طریقے سے دیگر مسالک کے ذمہ داران بھی اس میں شریک ہیں۔ اور کمیٹی اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے کام کو انجام دے رہی ہے، اور کمیٹی کی سرگرمیوں کی وجہ سے الحمدللہ گزشتہ 2.5-3 مہینوں میں شہر میں خودکشی کے واقعات نہیں کے برابر ہوئے۔ عید الفطر کے بعد سے خودکشی کے واقعات تقریباً 50 ہوئے تھے، جس کے بعد کمیٹی بنائی گئی، اور اس کے بعد سے ابھی تک کا خودکشی کے صرف کل ایک واقعہ سننے میں آیا، اس سے پہلے ابھی کوئی واقعہ سننے میں نہیں آیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بہت اہم چیز یہ ہے کہ بہت سے معاملات کو لے کر نشے وغیرہ کی بنیاد پر شہر کے پولیس محکمے میں بھی نمائندگی کی گئی، اور اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارا شہر سماجی برائیوں سے پاک ہو۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آنے والے جمعہ کو ہمارے یہاں شہر مالیگاؤں میں مالیگاؤں سدھار کمیٹی کا سب سے پہلا بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں تمامی مسالک کے علماء کرام کی تقاریر ہوں گی۔ خاص طور پر یہ جو پروگرام ہوگا اس میں حضرت مولانا ادریس عقیل ملی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جو مہات ملت کے شیخ الحدیث ہیں اور وفاق المدارس کے صدر محترم ہیں، وہ اس پورے پروگرام کی سرپرستی فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سیکریٹری حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ یہ آنے والے جمعہ کے پروگرام کی صدارت فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے اپنے شہر عزیز مالیگاؤں کے قاضی القضات حضرت مولانا مفتی محمد حسنین محفوظ نعمانی دامت برکاتہم اس کے مقرر خصوصی ہوں گے، اور بیرون شہر سے جلگاؤں سے مقرر شعلہ بیاں حضرت مولانا مفتی ہارون ندوی صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف لا رہے ہیں، جو اس پورے پروگرام میں اہم خطاب فرمائیں گے۔ لہٰذا آج ہماری اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم اہلیان شہر سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ آنے والے جمعہ کو جو بنکر لانس میں پروگرام ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے ابھی سے ہم اپنے ذہنوں کو تیار رکھیں، اور جمعہ کے دن اپنی کسی بھی مصروفیت سے اپنا وقت فارغ کر کے ہونے والے پروگرام میں ہم ضرور شریک رہیں۔ یہ جو پروگرام ہوگا اس میں دیگر مسالک کے علماء کرام کے بھی بیانات ہوں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اچھے انداز میں شہری سطح پر تنظیم کا یا سدھار کمیٹی کا اگلا لائحہ عمل کیا ہے، یہ شہریان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ہمیں امید ہے کہ اہلیان شہر ضرور بضرور ہونے والے پروگرام میں شرکت فرمائیں گے۔ اسی پر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم۔ مالیگاؤں سدھار کمیٹی کی جانب سے
3 مہینے سے تقریباً اصلاحی کوششیں جاری ہے۔ اس کے لیے ریلیاں نکالی گئی، جس میں خصوصاً ہمارے مکاتب کے طلباء نے حصہ لیا اور اپنے اپنے علاقوں میں طلباء کی ریلی نکال کر بیداری کا ثبوت دیا۔ اسی طریقے سے کارنر میٹنگوں کے ذریعے سے نوجوانوں تک نشے کی جو نقصانات ہے، خودکشی کے متعلق جو اسلامی تعلیمات اور جو وعیدیں ہیں وہ ان تک پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھا کر ایک بڑے پروگرام کا اور بڑے جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے، جو کہ انشاءاللہ بروز جمعہ بعد نماز مغرب یعنی 7 بجے سے 10 بجے تک ہوگا۔ اور یہ پروگرام بہت اہم اور آئندہ کے لیے جو بھی سدھار کمیٹی رائے عمل تیار کرنے والی ہے، اس سے متعلق تمام چیزوں پر غور خوض ہوگا اور ساری چیزیں شہریان کے سامنے، اہلیان شہریان کے سامنے رکھی جائے گی۔ تو تمام ہی شہریان سے اپیل کی جاتی ہے کہ اس پروگرام میں ضرور ضرور شرکت کریں۔ پروگرام کا وقت 7 بجے سے 10 بجے تک بنکر لانس میں یہ پروگرام بروز جمعہ کو ہونے والا ہے۔ میں مالیگاؤں سدھار کمیٹی سے مزید ایک مرتبہ اپیل کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے اس میں ہر کوئی شرکت کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔